آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں، ہمارے ساتھی بھائیوں کا. اور آج میرے ساتھ ہمارے ایم پی اے ڈاکٹر سعید آفریدی صاحب، ایم پی اے راجہ اظہر صاحب، ایم پی اے شاہنواز خان جدون صاحب، عدنان اسماعیل صاحب، دیگر ہمارے تحریک انصاف کے ساتھی عہدیداران کارکنان بھی موجود ہیں. اور آج قائد کے مزار پر حاضری دینے کا ایک خاص مقصد ہے. ایک خاص مقصد یہ ہے کہ ہمارے کپتان، پوری قوم کے کپتان، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک کال دی ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور برائی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج پوری قوم کو بھی ایک پیغام بھی دیا ہے. اس سے پہلے ہم سب کو معلوم تھا کہ 27 مارچ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور برائی کے خلاف ڈٹ جاؤ. اسی آیت قرآنی پر وزیر اعظم پاکستان نے پوری قوم کو اسلام آباد بلایا ہے 27 مارچ کو. اور آج اس کی ابتدا ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دے کر وزیر اعظم کا پیغام لے کر آئے ہیں بابا قوم کے پاس کہ آپ نے، جب ہم ایک قوم تھے، ایک نعرے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پہ آپ نے ملک حاصل کر لیا، زمین کا ٹکڑا حاصل کر لیا، یہ پاکستان حاصل کر لیا، ایک قوم، مسلمان قوم کو اکٹھا کر کے. لیکن اس کے بعد وہ لوگ جنہیں شاید قدر نہ تھی اس ملک کی، پاکستان کی، ناقدری کی، اور اس کے بعد حالات یہاں پہنچ گئے کہ یہ آخری کے جو یہ 30-40 سال ہیں، اس میں پاکستان پیچھا گیا. قوم بڑھتی رہی، برائی جڑ پکڑتی رہی، برائی والے مضبوط ہوتے رہے، چور ڈاکو لٹیرے مضبوط ہوتے رہے، جنہوں نے ملک کو کمزور کیا مضبوط ہوتے رہے، اور پاکستان کمزور ہوتا رہا. توڑنے کی کوشش کی گئی، بانٹنے کی کوشش کی گئی. تو آج ہم اپنے بابا قوم کے پاس حاضری دینے آئے ہیں، چونکہ کل صبح سے انشاءاللہ امر بالمعروف جو کال ہے وزیر اعظم کی، ایک آج انہوں نے دعوت دی ہے کہ آؤ سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے اور ان چوروں لٹیروں کے خلاف کھڑے ہونے کا وقت ہے، آ جاؤ. اس کے لیے ہم نے بسم اللہ اپنی جو 27 کے جلسے کی ہماری روانگی ہے، جو تیاریاں ہیں، ہم نے بسم اللہ پورے پاکستان کی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے ہم نے ریت چڑھائی، آ کے پھولوں کی چادر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے چڑھائی ہے. اور ہم ایک انرجی لینے کے لیے یہاں آئے ہیں. ہم اپنے جذبہ ایمانی اور جذبہ حب الوطنی کو تازہ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ہم قائد کے مزار پر آئے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے قافلے، ہمارے کاروان پورے پاکستان سے اسلام آباد پہنچیں گے 27 تاریخ کو. اور 27 مارچ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا امر بالمعروف جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے، جو کہ برائی کے خلاف ایک اعلان جنگ ہوگا، ایک پیغام ہوگا کہ وہ لوگ جو آج ووٹ کو بھی بیچ رہے ہیں، ضمیر کو بھی بیچ رہے ہیں، نوٹ کو جنہوں نے ایمان بنا لیا، آج پتہ ہے کہ ایک ہمارا قائد، ایک ہمارا لیڈر عمران خان، جس نے اس وطن کی قدر کی جو دین کے نام پر بنا تھا، اسلام کے نام پر بنا تھا، مسلمان کے نام پر بنا تھا، آج الحمدللہ عمران خان کا ایک انکار الحمدللہ وہ ایک للکار بن گیا. ڈونٹ
یا اڈے نہ دانے کا ایک انکار قوم کی للکار بن گیا. یورپ کو جو کہا کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں وہ ایک قوم کی آواز بن گیا. جس انداز سے اقوام متحدہ میں اسلامی فوبیا کو جو ایک ہمارے خلاف مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا پوری دنیا نے ایک محاذ بنایا ہوا تھا, اس کو تسلیم کیا گیا کہ وہ غلط تھے, وہ ایک للکار بن گیا. اور اب جس انداز سے یہ چور, معذرت کے ساتھ یہ دو چوہوں والے ٹانگوں والے چوہے یہ میدان میں آگے عمران خان کو ہٹانے کے لیے. عمران خان کا قصور کیا کہ عمران خان نے قومی غیرت کو جگایا, عمران خان نے قومی حمیت کو جگایا, عمران خان نے دین کے ساتھ کھڑا ہو گیا, عمران خان نے عالم اسلام کے مسلمانوں کی بات کی. یہ قصور تھا. اور وہ لوگ جنہوں نے چوری کی, ڈکیتیاں ڈالی, ملک کو برباد کیا, آج وہ کھڑے ہو گئے. تو انشاءاللہ ہم جیتیں گے, انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اور آج ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کل صبح ہمارا انشاءاللہ قافلہ, پہلا جو ہمارا کاروان سندھ ہے جو کہ ایڈوانس پارٹی ہے, باضابطہ قافلے ہمارے پرسوں سے نکلیں گے, کل شام سے نکلیں گے. کل صبح انشاءاللہ 9 بجے سراب گوٹ سے ہم ایک کاروان سندھ لے کر ہم سب جا رہے ہیں, جو کہ میزبانی کے لیے جا رہے ہیں. جو پیچھے سے ہمارے کاروان آ رہے ہیں, ٹرینز میں آ رہے ہیں, بسز پہ آ رہے ہیں, انشاءاللہ پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں 27 تاریخ کو حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا. 27 تاریخ کو. اب میں چھوٹی سی آپ کی موجودگی میں ایک نظم پڑھنا چاہتا ہوں, قائد کے مزار کے اوپر, بہت چھوٹی سی ہے, اور انشاءاللہ یہ قوم کی آواز ہے. آپ بھی میرا ساتھ دیجیے گا. ہم جیتیں گے, ہاں جیتیں گے. دشمن سے مل جانے والوں, قوم کو لوٹ کے کھانے والوں, چاہے جتنا زور لگا لو, جیتیں گے, ہم جیتیں گے. جب تم کو احساس ہوا کہ ملک ترقی کرنے لگا اور خوف تمہارے دل میں بڑھا کہ اگلا الیکشن 23 کا اب خان مزے سے جیتے گا, تب سازش کا ایک جال بنا, ہر دشمن ملک کو ساتھ لیا, تب دیکھا قوم کا ہر بچہ جذبے سے بھرا تیار کھڑا, اور ایک ہی نعرہ ہم سب کا, ہاں جیتیں گے, ہم جیتیں گے. دنیا کے ہر ایک فورم پہ اسلام کو کس نے پھیلایا, ناموس رسالت کا جھنڈا وہ کون تھا جس نے لہرایا, وہ جس نے ثقافت کو اپنی تعظیم کا رتبہ دلوایا, پردیس میں رہنے والوں کو کہ ووٹنگ کے حق کو منوایا, تب ہی تو حب الوطنوں نے ہو ایک زباں یہ فرمایا, ہاں جیتیں گے, ہم جیتیں گے. تم کہتے ہو کیوں انکار کیا, ناراض نہ ہو جائے امریکہ, ایک نا نے یہ احساس دیا, یہ ملک ہے غیرت مندوں کا, اب کوئی نہیں اس میں بکتا, جینے کا مزہ اب آئے گا, جب سبز بھی عزت پائے گا, کہتا ہے قوم کا ہر بچہ, ہاں جیتیں گے, ہم جیتیں گے انشاءاللہ. سوال آپ سے یہ ہے کہ گزشتہ دنوں جو سندھ ہاؤس پہ جس وجہ سے وہ آپریشن ہوا, جو بات کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی فورس ہے وہاں, ان کے لوگ ہیں, تو اسی لیے ایک آپ لوگوں نے بھی تو بنائی تھی سول ڈیفنس فورس, کہاں گئی وہ؟ ساتھ جا رہے ہیں, نہیں جا رہے ہیں, یا وہ ختم کر دی گئی؟ دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس کا کوئی ملیٹنٹ ونگ نہ ہے, نہ تھا, نہ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو گولی پہ, گالی پہ, بم پہ, حملے پہ, دہشت گردی پہ یقین نہیں رکھتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے پرائیویٹ ملیشیا بنائی گئی, پرائیویٹ ملیشیا ملک کے آئین میں پابندی ہے, تو پرائیویٹ ملیشیا نہیں ہونی چاہیے. باقی ہم سب جو آپ دیکھ رہے ہیں نا جی, ہم سب سول ڈیفنس فورس ہیں اپنے کپتان کی, ہم سب سول ڈیفنس ہیں پاکستان کے لیے. یہ ہم وقت تیار ہیں پاکستان کے لیے. ہم انشاءاللہ سول ڈیفنس فورس ہیں, اپنے جذبے سے, اپنے ایمان کی طاقت سے, اپنے نظریے سے. اچھا, بڑی خوبصورت آپ نے نظم پڑھی ہے. جو اتحادی جا رہے ہیں آپ کو چھوڑ کر اپوزیشن پر, کیا ان کے لیے بھی ہے یہ نظم یا صرف اپوزیشن کے لیے؟
میرا خیال ہے کہ جب جائیں گے تو دیکھیں گے، ابھی تو بیچ میں ہیں، آنے تو دیجئے، ابھی تو دیکھتے ہیں، ابھی تو چلے انشاءاللہ جائیں تو یہ پڑھ لے پھر اس کو وہ بھی کیا سن لے۔ یہ اگر چلے جائیں تو اس کو سن لیں ان گے۔ کے لیے مزید انشاءاللہ نہیں فرما لائیں گے۔ نئی آمد ہوگی انشاءاللہ۔ شیخ صاحب آج ایک مارچ نکلا ہے، اس میں خواتین رپورٹر جو تھی ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، ان کے لیے ایک جملے کسے گئے۔